اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل عزت احترام نوجوان دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پیغام رمضان کے اس پاکیزہ سلسلے میں روزوں کے مسائل پر بہت ہی اہم گفتگو ہم کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ مسائل سب کو معلوم ہوں تاکہ سب کا روزہ، سب کی عبادتیں صحیح ہوں۔ اور میں آپ سے اسی لیے بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ ہر ویڈیو کو آپ دوسرے دوستوں تک اور سوشل میڈیا پر شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کو بھی یہ مسائل معلوم ہو، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ چلیے آئیے، آج ہم جن مسائل پر بات کر رہے ہیں وہ ہے روزہ نہ رکھنے کی اجازت کب ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ روزہ چھوڑ دینے کی اجازت کب ہے۔ آج ان مسئلوں پر بات کرتے ہیں۔ آئیے، سب سے پہلے جن عذروں کی وجہ سے، یعنی جن مجبوریوں، جن معذوریوں کی وجہ سے ایک مسلمان کو رمضان کے روزے نہ رکھنے یا توڑ دینے کی اجازت ہے، وہ یہ ہیں۔ پہلا، سفر۔ قرآن مقدس میں اس کا صاف ذکر کیا گیا ہے کہ سفر کی حالت میں بھی، دیکھیے آپ ایک بات سمجھ لیں، شریعت جو ہے نا، اللہ کی شریعت ظالم نہیں ہے۔ آپ کی جان اللہ کو پیاری ہے، ظالم نہیں ہے اللہ کی شریعت۔ تو سفر اگر آپ کر رہے ہو تو اس میں بھی آپ کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، مگر سفر کیسا ہو تو اس کی تھوڑی ڈیٹیل اور تفصیل سن لیں۔ اگر کوئی شخص 48 میل، جو آج کے زمانے کے اعتبار سے 74 کلومیٹر ہوتا ہے، 74 کلومیٹر، اگر کوئی شخص اتنے سے زیادہ سفر کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی وہ 74-75 کلومیٹر سے زیادہ اگر وہ سفر کرنے والا ہو، خواہ وہ سفر پیدل کا ہو یا ریل کا ہو یا ہوائی جہاز کا ہو، تو شریعت نے اسے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر سفر میں تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ پوائنٹ سن لیجیے بھئی، آج کے زمانے میں آپ جلگاؤں سے بیٹھنے والے بمبئی جانے والے ہیں، 450 کلومیٹر کا سفر ہے، مگر آپ مست ریزرویشن میں سفر کر رہے ہیں، اے سی میں سفر کر رہے ہیں، اور سفر میں کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے، آپ بیٹھے ہیں آرام سے یا لیٹے ہوئے آرام سے، تو پھر ایسی حالت میں آپ روزہ رکھیں، شریعت یہ کہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی کبھی روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ چھوڑا بھی ہے، اور شدید تکلیف میں روزہ رکھ لیا تو پھر افطار بھی کر لیا ہے۔ مان لو مثال کے طور پر ایک شخص نے سفر شروع کیا، اس کو لگا تھا کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں، میں رکھ سکوں گا، کوئی اتنا مشکل سفر نہیں ہے، لیکن اچانک سفر مشکل ہو گیا اور سفر میں روزہ رکھ کر نکلا اور تکلیف آ گئی، تو پھر افطار بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی روزہ توڑ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص، یہ بھی مسئلہ سن لے، اگر کوئی شخص روزے کی نیت کرنے کے بعد پھر سفر شروع کرے تو اس کو اس دن کا روزہ رکھ لینا ضروری ہے، یعنی اگر پھر تھوڑی بہت تکلیف آتی بھی ہے تو آپ روزے کو پورا کریں، لیکن بہت زیادہ تکلیف آ گئی تو پھر تو شریعت اجازت دیتی ہے۔ چلیے، دوسری شکل، مرض کی حالت، بیماری کی حالت میں آپ کو روزہ چھوڑ دینے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا مریض ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض، اس کی بیماری بڑھ جائیں گی، یا پھر روزہ رکھے گا تو اب کوئی اور دوسرا مرض، کوئی نیا مرض پیدا ہو جائے گا، یا پھر اگر روزہ رکھے گا
تو جو مرض ہے اس مرض کے اچھے ہونے میں دیر لگیں گی، تو ان تمام شکل میں بھی روزہ چھوڑ دینے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ یا مرض تو نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، لیکن کمزوری اتنی ہے کہ روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو ایسے شخص کو بھی شریعت نے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی ہے۔ لیکن مرض کی صورت میں اسی وقت روزہ چھوڑنا چاہیے جب کوئی نیک محتاط مسلمان ڈاکٹر یا حکیم آپ کو روزہ چھوڑنے کا مشورہ دے، یا خود آپ کو مریض کو خود کو یقین ہو یا اس کو تجربہ ہو کہ روزے سے مجھے نقصان پہنچے گا، تو ایسی شکل میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو خطرناک پتھری ہے اور سونوگرافی یا ایکس رے میں ڈاکٹر نے دیکھا کہ بڑی پتھری ہے اور کڈنی کو، گردے کو ڈیمیج کر رہی، نقصان پہنچا رہی ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھیا اگر اب روزہ رکھو گے تو آپ کا 13-14 گھنٹے 12-15 گھنٹے آپ پانی نہیں پیو گے تو آپ کی کڈنی ڈیمیج ہو سکتی ہے، کڈنی کو، گردے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی شکل میں بھی آپ کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔